قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر کے 12 ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے سے پہلے یہ ہے قربانی کا ٹائم۔ لیکن یاد رکھیں گے، شہر کا آدمی جب قربانی کرے گا، کسی پورے شہر میں کسی ایک جگہ مسلمان ایمان والوں کی پورے شہر میں کسی ایک جگہ اگر نماز ہو جائے تو پھر آپ شہر والے قربانی کر سکتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اگر کرنا چاہیں تو صبح صادق میں فجر کی نماز پڑھ کے یا صبح صادق میں سویرے سویرے نماز سے پہلے گاؤں کے لوگ قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ بہت اہم طریقے سے آپ یاد رکھیں، یہ جو فرق ہے کہ شہر والا کرے گا نماز کے بعد اور گاؤں والا کرے گا نماز سے پہلے کر سکتا ہے، نماز کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو حکم ہے، یہ جو فرق ہے، یہ قربان گاہ کے اعتبار سے ہے۔ اگر جہاں آپ قربانی کر رہے ہیں وہ جگہ اگر شہر میں ہے تو آپ نماز عید ہونے کے بعد ہی قربانی کریں گے، چاہے اس جگہ جانور ذبح ہونے والا گاؤں والے کا جانور ہو کہ شہر والے کا جانور۔ اور گاؤں میں اگر قربان گاہ قربانی کی جگہ ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا آپ کو جانور شہر والے کا گاؤں والے کا ہے، تو پھر آپ سویرے جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ شہر والا آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا جانور نماز عید سے پہلے اس کی قربانی ہو جائے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنا جانور قریب گاؤں میں پہنچا دے، وہاں سویرے اس کا جانور ذبح ہو جائے گا اور پھر گوشت لے کے آ جائے، عید سے پہلے اس کی قربانی ہو جائے۔ ایک مسئلہ بہت اہم طریقے سے آپ حضرات یاد رکھیں گے، جانوروں کی عمریں کیا ہونی چاہیے۔ اونٹ ہے 5 سال کا، بھینس وغیرہ ہے 2 سال کی، بکرا بکری 1 سال کا، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ بکرا بکری 1 سال سے 5-6 دن تو دور کی چیز ہے، اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جانور تو حلال ہو جائے گا، ذبح ہو جائے گا، لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے بکرا بکری کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم جو قربانی نہیں ہو سکتی۔ صرف دمبے اور بھیڑ کے بچے کے بارے میں ہے کہ بھیڑ کا اور دمبے کا بچہ دور سے دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن بکرا اگر دور سے دیکھنے میں 10 سال کا بھی معلوم ہو اور ہو 1 سال سے 2 دن کم تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، پورا 1 سال کا ہونا چاہیے۔ گاؤں میں عام طریقے سے یہ ہوتا ہے، جن بھائیوں کو مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، گھر میں 4 بیٹے ہیں تو کہتے ہیں کہ قربانی کا والد صاحب کریں گے اور باقی 4 نہیں کرتے ہیں، یا قربانی کا مسئلہ ہوتا تو کہتے ہیں کہ والدہ اور والد کریں گے، جس سے ہمارے ہاں 2 ہوتے ہیں، 2 کو سمجھتے ہیں کہ 1 حصہ زائد ہو رہا ہے، 1 ہو گیا تو کافی ہے۔ تو اب یہ مسئلہ یاد رکھیں گے، ایک والد کے 4 بیٹے ہیں اور ایک والد صاحب ہیں اور ایک والدہ ہیں، تو کتنے افراد ہو گئے؟ 6 افراد ہو گئے۔ تو 6 لوگوں کو مل کے انہیں سب کو قربانی کرنا ہے یا کسی ایک بندے کا قربانی کر لینا کافی ہے؟ یاد رکھیں گے، والد صاحب اور ان کی اولاد اگر ایک ساتھ مل کر کے رہتے ہیں اور بیٹے پیسہ کما کر کے والد صاحب کو دیتے ہیں، ان کو مالک بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو والد صاحب تو چونکہ مالک نصاب ہوں گے، اگر نصاب کو مال پہنچتا ہوگا تو انہیں تو قربانی کرنا ہے۔ باقی بچے 4 بیٹے، 4 بیٹوں کے پاس الگ سے اتنا پیسہ ہے کہ ضرورت کے سامان کے سوا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو ان کا پیسہ پہنچ جاتا ہے، تو ان 4 کو بھی قربانی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے والدہ کے پاس پیسے نہ ہوں، سونا چاندی وغیرہ ہو ان کے پاس اور والدہ مالک ہو اور وہ سونا چاندی ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے یا زیادہ کو پہنچتا ہے، تو والدہ کو بھی کرنی ہے، والد صاحب کو بھی کرنی ہے، اور جو بیٹے مالک نصاب ہے ان کو بھی کرنا ہے۔ ایک حصہ کیا تو صرف ایک بندے کے ذمے سے واجب ساقط ہوگا، باقی لوگ رہ جائیں گے تو انہیں قربانی کرنا ہی کرنا، نہ کریں گے تو وہ گناہگار۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، گھر میں 4 بیٹے ایک والد صاحب ہیں، 5 لوگ ہو گئے، تو
والد صاحب نے بڑے بھائی نے کہا ایسا کرتے ہیں قربانی کے جانور میں خرید کے لے کے آ جاتا ہوں اور میں قربانی کر دوں گا، تو ایسی صورت میں بڑے بھائی صاحب یا والد صاحب اپنے دوسرے مالک نصاب جن کے اوپر قربانی واجب ہے ان کی طرف سے کرنا چاہیں تب قربانی کیسے کریں گے؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی یا والد صاحب دوسروں کی طرف سے جس کے اوپر قربانی واجب ہے اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے اجازت لیں گے کہ میں آپ کی طرف سے، تینوں بھائیوں سے کہیں گے، بڑے بھائی صاحب اور والد صاحب سے، کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، یہ 4 حصے آپ کے مجھے ملا کر کے، اور ایک والد صاحب 5 حصے ہو گئے، 2 حصے کسی اور کے ہیں، بڑا جانور ہے، بھینس وغیرہ ہے، میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ اجازت ہے، یہاں کچھ بھی کہہ دیں اس سے معلوم ہو اجازت مل گئی ہے تو قربانی ہو جائے گی، بغیر ان کی اجازت کے قربانی کی جانور تو حلال ہو جائے گا، نفلی ہو جائے گی، لیکن قربانی جو ان کے ذمہ واجب تھی اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ دوسرے بھائی کسی اور بھائی کی طرف سے دینا چاہیں تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے، اجازت مل جائے تو اجازت سے زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور اجازت سے قربانی بھی کر سکتے ہیں۔